مریم ہوا کی بیٹیاں لیے نبیلہ اور شمائلہ آپ کی خدمت میں حاضر سامعین ہمارا بہت سارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی مقدس ترین خاتون کی زندگی کے بارے میں جنہیں خداوند نے چنا کہ جو یسوع المسیح کی ماں ہوں۔ مقدسہ مریم ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ایک عورت تھی۔ یہ وہ باتیں تھی جو دنیا کی نظر میں ان کو کمتر بناتی تھی، لیکن خدا نے انہی باتوں کو ان کی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ خدا نے ان کی غریبی کو نہیں بلکہ ان کے اعمال اور تابعداری کو دیکھا۔ شاید ہمیں لگے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے ہماری حیثیت کیا ہے، شاید آپ کچھ مایوسی محسوس کریں، لیکن یاد رکھیے کہ خدا ایمان اور تابعداری کو دیکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے درج ہے۔ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ کیسا سلام ہے؟ اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ دیکھ، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدسہ مریم نے خدا پر بھروسہ رکھا اور اس کے پیغام پر عمل کیا۔ جب فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا تو ان پر خاص فضل ہوا، اور مقدسہ مریم نے اس بات کو قبول کیا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس مقدس خاتون کے ایمان اور سوچ کو بائبل مقدس اس طرح سے بیان کرتی ہے۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام مبارک ہے۔ اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ مقدسہ مریم نے اپنا حال اور اپنا مستقبل اپنے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اور آج دنیا کی مقدس ترین عورت کہلاتی ہیں۔ خدا کے منصوبے کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں تھا، اور آج بھی یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن وہ خواتین جو خدا کے ساتھ چلتی ہیں، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے۔ خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، فقط اس پر ایمان رکھیے اور اپنا آپ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیجیے، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور ابھی سامعین، ہم مختصراً مقدس حنا کے بارے میں سیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی 36ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور عاشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگے۔ سامعین، مقدس حنا کے بارے میں جو باتیں ہم نے سنی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نبیہ تھیں۔ وہ بہت بزرگ تھیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ 100 سال سے زیادہ عمر کی تھیں۔ ایک خاص بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھیں، بلکہ رات دن
روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک خدا ترس خاتون تھیں اور خدا سے محبت رکھتی تھیں، نجات کی منتظر تھیں۔ ایسی خواتین معاشرے کو نکھارنے اور خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان تینوں خواتین کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں صبر، شکر گزاری اور خدا کی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ انہی خواتین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ بھی اپنا دل، اپنا ذہن اور اپنی زندگی خداوند کو دے سکتی ہیں۔ خداوند نے ان کے دل کی پاکیزگی کے سبب سے ان کو چن لیا۔ خدا آپ کو بھی اپنے منصوبے کا حصہ بنا سکتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ سامعین، ہم نے دیکھا کہ خدا خواتین سے بہت پیار کرتا ہے اور اس نے اپنے منصوبے میں مرکزی کردار خواتین کے سپرد کیا۔ ہر دور میں خدا نے خواتین کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا اور کرتا رہے گا۔ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔